آج ہم مہمان بنے ہیں خیبر پختونخوا کے گورنر جناب فیصل کریم کنڈی صاحب کے، اور آج یہاں پہ ہونے جا رہا ہے ایک افطار ڈنر، جس میں ہمارے ساتھ ساتھ کچھ معصوم فرشتے بھی آج ہمارے ساتھ ہوں گے۔ رمضان المبارک کا ایک پروگرام ہے اسار رمضان کے نام سے، یہ پچھلے 10 سال سے چل رہا ہے۔ اس میں ہم اسٹیٹ کے ساتھ آرفنیجز میں رہنے والے بچوں کو جوڑتے ہیں۔ میں پڑھ لکھ کے بڑا ہو کر غریب و چھوٹے ننھے منھے بچوں کا خدمت کروں گا اور اپنا فاؤنڈیشن بناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی جو بھی حیثیت لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور دیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک یہ مہینہ ہے جس میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی رضا بند حاصل کرتا ہے۔ پاکستان السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور پاکستان ایکسکلوسیو۔ رمضان کا مبارک مہینہ، خوشیوں کا، محبتوں کا، پیار کا مہینہ، اس میں سخاوت بھی ہے، سب لوگوں کے ساتھ محبت بانٹنے کا مہینہ ہے یہ۔ تو ایسے مہینے میں اپنے مستحق لوگوں کو ضرور یاد رکھیں۔ آج ہم مہمان بنے ہیں خیبر پختونخوا کے گورنر جناب فیصل کریم کنڈی صاحب کے، اور آج یہاں پہ ہونے جا رہا ہے ایک افطار ڈنر، جس میں ہمارے ساتھ ساتھ کچھ معصوم فرشتے بھی آج ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تو آج کی یہ خوبصورت شام ہم گزاریں گے ان کے ساتھ۔ تو چل کے گورنر صاحب سے بھی پوچھتے ہیں آج کے اس خوبصورت افطار کے حوالے سے، اور ان بچوں سے بھی بات کرتے ہیں جو آج یہاں پہ اسپیشل آئے ہوئے ہیں افطار کے لیے۔ ہمارے ساتھ ہیں بادشاہ رحمان الخدمت فاؤنڈیشن سے، اور وہ بچوں کو یہاں پر لے کے آئے ہیں گورنر ہاؤس میں۔ تو ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ وہاں پر بچوں کی کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور بچے کیا کیا وہاں پہ اچیومنٹس اس وقت انہوں نے کی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی محترم، اس وقت آغوش الخدمت پشاور میں 108 بچے ہیں، اور یہ تمام عرفن بچے ہیں، مستحق ہے سر۔ ان بچوں کے ہمارے ہاں بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، لیکن ایک ایکٹیویٹی ہمارے انڈور کی ہے اور ایک آؤٹ ڈور کی ہے۔ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی میں یہ تمام بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، مختلف اسکول جو پشاور میں مشہور اسکول ہے، ان تمام اسکولوں میں یہ بچے پڑھتے ہیں۔ بچے قرآن کلاس بھی پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بچے اسکول میں جو پڑھتے ہیں ٹیوشن کراتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مختلف گیم یہ بچے کرتے ہیں۔ اور اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ یہ بچے تمام کے تمام بچے مختلف علاقوں سے یا مختلف شہروں سے یہ کہاں سے ہیں؟ جی سر، آغوش الخدمت پشاور میں زیادہ تر بچے پشاور شہر سے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چرسدہ، مردان، نوشہرہ، خیبر، مومند ایجنسی سے بچے یہاں پہ پڑھتے ہیں۔ اور آپ ان بچوں کا کیا پروسیجر ہے جب آپ ان کو اپنے پاس رکھتے ہیں؟ پروسیجر یہ ہے سر کہ سب سے پہلے یہ بچہ یتیم ہو، دوسرے نمبر پہ اس کا ایج 8 اور 5 سال کے درمیان ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ یہ بچہ جو ہے مستحق زکوٰۃ ہو۔ یہ 3 شرطیں بنیادی طور پر ہے۔ جب بچے کا ایڈمیشن ہو جائے تو ان کے لیے 3-4 قسم کے جو ہے لوازمات ہے کہ ان بچے کے گارڈین آ جائے اور ان کے ساتھ ایک معاہدہ کر لے کہ یہ بچہ باقاعدہ طور پر یہ آغوش الخدمت پشاور میں پڑھے اور یہاں سے مستفید ہو جائے۔
آپ کے اس فاؤنڈیشن میں کچھ بچوں کے اچیومنٹس بھی ہیں، ان کے بارے میں بتائیں۔ جی ہمارے اچیومنٹ ہے سر، آغوش الخدمت پشاور کے FEC سے جو بچے فارغ ہوئے، ہمارے ایک بچہ ہے اس وقت انہوں نے انجینئرنگ کی ہے، ماشاءاللہ ہمارا ایک بچہ ہے انہوں نے ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کی ہے، ماشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ FEC سے فارغ بچے مختلف فیلڈز میں کام کر رہے ہیں، اچھا ماشاءاللہ، ٹیچرز یعنی بھی ہے کہ اس میں، اس کے علاوہ جو ہے مختلف NGOز میں بھی کام کرتے ہیں، تو الحمدللہ ہم ابھی تک ہماری اچیومنٹ سے ہم مطمئن بھی ہیں۔ اور یہاں پہ مجھے بتائیے گا کہ جناب فیصل کریم کنڈی صاحب نے جو آج یہ سارا یہاں پہ آپ کو انوائٹ کیا ہے اور میزبانی کر رہے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ گورنر صاحب کے انتہائی مشکور اور ممنون ہے کہ انہوں نے آغوش الخدمت پشاور کے بچوں کو بھی محبت کے نظر سے دیکھا اور ان بچوں کو انوائٹ کیا، اس سے بچوں کو حوصلہ بھی ملتا ہے، یہ بچے خوش بھی ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک VIP ماحول میں ان بچوں نے ایک شام اور ایک افطار گزارا، تو یہ بچے یہ سعادت سمجھتے ہیں۔ تو اس بہترین پروگرام اور ایک بہترین شام اور افطار پر ہم گورنر صاحب کے مشکور بھی ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہ باہمت بچے ہیں جن کے سر پہ ماں باپ تو نہیں ہیں لیکن زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور ڈفرینٹ فیڈریشنز ہیں جو ان کی سرپرستی کرتی ہیں، جو ان کو آگے بڑھنے میں مدد کرتی ہیں۔ تو یہاں پر اسی طرح کے کچھ باہمت بچے بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے، ان سے جانیں گے کہ آج یہاں پر افطار میں گورنر خیبر پختونخوا کے مہمان بن کر کیسا لگ رہا ہے۔ ہمارے ساتھ آج دو بہت خوبصورت ہمارے مہمان ہیں، ایک ہے ریحان خان اور دوسرا ہے آصف خان۔ تو دونوں بچوں سے بات کرتے ہیں کہ آج گورنر کے خصوصی مہمان بن کے ان کو کیسا لگ رہا ہے۔ سنائیں، کیا حال چال ہے آپ کا؟ اچھا ہے۔ آپ بتائیں کیسا لگ رہا ہے آج یہاں پہ آ کے؟ آج جب میں یہاں پر آیا ہوں تو بہت مجھے اچھا محسوس ہو رہا ہے۔ آپ لائف میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں جب لائف میں بڑا ہو کر لائف میں مستقبل میں غریبوں کا خدمت کروں گا اور انشاءاللہ بڑا ہو کر ڈاکٹر بنوں گا۔ آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، ماشاءاللہ۔ تو اور کیا ایکٹیویٹیز کرتے ہیں؟ ہاسٹل میں جب ہم سحری کے لیے اٹھتے تو کھانا کھاتے، کھانے کے بعد پھر ہم نماز پڑھتے، اور پھر نماز کے بعد ہم قرآن مجید کا سبق پڑھتے۔ جب قرآن مجید کا سبق پڑھتے تو پھر تھوڑا 1 گھنٹہ آرام کرتے اور پھر یونیفارم چینج کر کے پھر اسکول جاتے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، اتنا خوبصورت گورنر ہاؤس ہے، یہاں پہ آپ نے کوئی ایکٹیویٹیز کی، گھومے پھرے ہیں، انجوائے کیا ہے؟ ہاں جی، ایکٹیویٹیز بہت کی، گیمز کے لیے، ایسے بہت سے گیمز کے لیے ہم۔ چلیں تو چلیں جی، آصف سے بھی بات کرتے ہیں۔ آصف، کیا حال ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے سر۔ خیریت سے ہیں آپ؟ جی۔ بتائیں کیسا لگ رہا ہے آج یہاں پہ آ کے؟ آج یہاں پر آ کر مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے، اور جب میں یہاں پر آیا تو بہت خوشی محسوس ہو رہا ہے۔ آج کس کے مہمان بنے آپ؟ گورنر صاحب کی۔ گورنر صاحب کے؟ جی۔ تو آج افطار جو ہے وہ آپ نے گورنر صاحب کے ساتھ کرنا ہے۔ یس سر۔ آپ کو یہ کیسا لگ رہا ہے آج یہاں پہ گورنر ہاؤس میں؟ ہمیں یہاں پر آ کر بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ہم یہاں پر آئے، انہوں نے ہمیں ہمارا مہمان نوازی کیے اور ہمیں افطاری کا ڈنر عطا کیے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پڑھ لکھ کے بڑے ہو کے کیا بننا ہے؟ میں پڑھ لکھ کے بڑا ہو کر غریبوں، چھوٹے ننھے منھے بچوں کا خدمت کروں گا اور اپنا فاؤنڈیشن بناؤں گا۔ اچھا ماشاءاللہ۔ تو یہ جی آصف کا تو بڑا خوبصورت خواب ہے، جیسے یہ بچوں کو لک آفٹر کر رہے ہیں تو ان بچوں کے دل میں بھی جو احساس ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی بڑے ہو کر اسی طرح کہ ایسے ہی بچوں کی خدمت کریں گے اور محبت کریں گے۔ اچھا مجھے بتائیں کہ آپ دونوں میں سے نعت شریف کون پڑھتا ہے؟ جی ریحان کو اچھا ہے۔ ریحان کو زیادہ اچھا آتا ہے، تو چلیں ریحان میں نعت سنائیں۔ سحر کا وقت تھا معصوم کلیا مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے ممبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہ ہر دوسرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد
محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سبحان اللہ. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر محمد ابو بکر، پاکستان یوتھ پارلیمنٹ کے صدر ہیں، جو آج گورنر خیبر پختونخوا کے ساتھ مل کے ان بچوں کے لیے افطار کا انتظام کیا ہے. ان سے بات کرتے ہیں. سب سے پہلے میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا ڈسکور پاکستان کو، ڈاکٹر کیسر کی پوری ٹیم کو. ہم نے جب سے یہ سفر شروع کیا تب سے ڈسکور پاکستان ہمارے ساتھ ساتھ ہے. میں تھوڑا سا اگر اس پروگرام کے بارے میں بتاتا چلوں تو رمضان المبارک کا ایک پروگرام ہے اس سارے رمضان کے نام سے. یہ پچھلے 10 سال سے چل رہا ہے. اس میں ہم اسٹیٹ کے ساتھ آرفنیجز میں رہنے والے بچوں کو جوڑتے ہیں، اور پچھلے 10 سالوں سے ڈفرینٹ گورنر ہاؤسز میں ایون پی ایم ہاؤس تک جو ہے وہ ہم نے ان بچوں کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے، جوڑنے کی کوشش کی ہے. اور ان لوگوں کو یہ بچے آج ان لوگوں کے لیے عید کا سماں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ یہ بچے آج یہاں گورنر ہاؤس میں ہیں جہاں وی وی آئی پیز کے لیے رستے کھلتے تھے، وی وی آئی پیز کی دعوتیں ہوتی تھی. تو کیا سماں ہے آج یہ بچے وی وی آئی پی ہیں. ان بچوں کی زندگی کو لائن کے اس پار اور اس پار کی جو ترتیب اللہ نے بنائی ہے، اس کو ترتیب کو جو ہے وہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ اس نظام کو بنایا، اور وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اس پار لے کے آنا اس سب میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ کاوش ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محترم گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. رفاہی کام ہوں یا یتیم بچوں کے لیے آج جو خاص طور پہ افطار کا انتظام کیا گیا، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بچوں کے ساتھ مل کے کس طرح افطار کیا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے سر آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا فضل ہے. اچھا سر، آج بتائیں کہ ان بچوں کے ساتھ افطار کر کے آپ کو کیسا لگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عدیل بھائی، پہلے تو میں آپ کو اور اپنی ٹیم کو بھی گورنر ہاؤس میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ لوگ اسلام آباد سے اسپیشلی یہاں پر آئے آپ میری ریکویسٹ پہ، اور آپ نے یہ پروگرام کو بھی کوریج کر رہے ہیں، کیونکہ مجھے بڑی خوشی اس لیے محسوس ہو رہی ہے. دیکھیں کہ ہم نارملی پروگرامز کرتے ہیں، آفیشیل بھی ہوتے ہیں، باقی بھی ہوتے ہیں، 5 اسٹاروں میں بھی ہوتے ہیں، گھروں میں بھی کرتے رہتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں. لیکن یہ ایک ایسے بچے ہمارے ہیں جو کہ بالکل آپ دیکھیں کہ ان کو اگر ہم نے بالکل سائڈ پہ سمجھے رکھا ہوا یا بالکل اس کو کوئی وہ نہیں کرتا. تو یہ آئیڈیا دیکھیں میں نے اسلام آباد سے لیا تھا. اچھا. اسلام آباد سے ایسے ہوتے ہمارے دوست ہیں ضمور خان صاحب. بالکل بالکل. تو وہ کیا کرتے تھے، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ جب افطاری اپنے دوستوں کی کریں تو آپ سویٹ ہوم میں کریں، تاکہ اس میں ہمارے بچے بھی ساتھ شریک ہو جائیں، آپ کے دوست بھی آ جائیں، اور ہم مشترکہ طور پہ بھی کر لیں. تو آئیڈیا وہ پچھلے کئی سالوں سے کر رہے تھے. سحری کا بھی ان کا ایسی پروگرام ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ پھر اس دفعہ انہوں نے کہا، میں نے کہا نہیں، اس دفعہ آپ ایسے کریں کہ اپنے بچوں کو اسلام آباد سے پشاور لے کے آئیں. پھر مجھے کیونکہ یوتھ پارلیمنٹ والے ہمارے دوست ابو بکر صاحب وغیرہ ملے، تو انہوں نے کہا کہ ہم پشاور کے بچوں کو وہ کرتے ہیں. تو میں کہ اسلام آباد میں تو ہم اکثر کرتے رہتے ہیں، ہمارے دوست کرتے رہتے ہیں سویٹ ہوم میں، تو پشاور والے بچوں کا ہم پہ زیادہ حق ہے. تو آج ان بچوں کو ہم نے یہاں پر بلایا، ان کے ساتھ افطاری کی، ان کے ساتھ کچھ چھوٹے موٹے گفٹس بھی شیئر کیے تاکہ ان کو یہ محسوس ہو. اور پھر یہ دیکھیں کہ میں نے پہلے ہی جو بھی ایونٹس ہوتے ہیں میں نے گورنر ہاؤس کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، چاہے جس قسم کی ایونٹ شہداء کے حوالے سے ہو، اے پی ایس کے شہداء کا ہم نے پیش کیا، آپ کے جو بیان المرصوص میں ہمارے ایوارڈ سیریمنی ہوئی، جو بھی ایسے ایونٹ ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ پشاور کی سے پیچھے نہ رہے اور گورنر ہاؤس کے پیچھے نہ رہے. تو ہم آف اینڈ آن ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں. تو یہ سب سے بہترین ایکٹیویٹی میں سمجھتا ہوں ہماری تھی ان بچوں کو. اور یہ دیکھیں بچے گورنر ہاؤس ہے، ان کو پتہ چلے گورنر ہاؤس میں کیا ہوتا ہے. تو نارملی میں نے ایسے بھی دروازے کھولے ہوئے، لیکن ان کے لیے اسپیشلی آج ہم نے یہ پروگرام. یہاں پروگرام پہ میں ویسے ایک بات ایڈ آن کرنا چاہوں گا کہ عمومی طور پہ جب اس قسم کے عہدوں پہ لوگ آتے ہیں تو بڑا مخصوص لوگوں کی انٹرسٹ ہوتی ہے یہاں پر گورنر ہاؤس میں. لیکن جب سے آپ گورنر بنے تب سے لے کے اب تک اس گورنر ہاؤس کے دروازے عام و خاص کے لیے آپ نے کھول دیے. دیکھیں بھائی جان، بات یہ آپ نے بھی کئی فنکشن یہاں پر اٹینڈ کیے ہیں، آف اینڈ آن آپ آتے رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ گورنر ہاؤس بالکل ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسوں کا ہے، یہاں پر ایک چیز ہے. اور یہ چیزیں دیکھیں اگر مخصوص لوگ بھی آئیں اور اگر آج یہ بچے آ گئے تو انہوں نے کیا نقصان کر دیا. آج وہ اپنے آپ کو شاہی مہمان
तो समझ रहे बाकी हैं। भी हमारे जिस तबके फ़िक्र के हमारे लोग हों, वो इधर आएँ, इवेंट हों, हम ओन करें, मतलब एक ओनरशिप होती है। ये गवर्नर हाउस, चीफ मिनिस्टर्स हाउस, प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस, ये एक ओनरशिप होती है लोगों की। ये इससे कुछ होता नहीं है। आज ये भूखे न सोते, आज इनको खाना कहीं ना कहीं और भी मिल जाता। बिल्कुल सही। मैं अगर फंक्शन ना करता, कोई और फंक्शन कर लेता। लेकिन ये एक ओनरशिप है कि हम यहाँ पर कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। तो अवार्ड सेरेमनी होती है, ये आज बच्चे हैं, इनको ये ओनरशिप मिली है कि जी देखें आज हम यहाँ पर आए हैं। अपने ये पूरी ज़िंदगी में इनको याद रहेगा कि हम किसी गवर्नर हाउस गए थे, कि पेशावर गवर्नर हाउस गए थे, हम यहाँ पर थे और हमने यहाँ पर ये है अफ्तारी की। आज जब और मैं बच्चों से बात कर रहा था, इतने खुश थे, तो बच्चे कह रहे थे जी कि हमें तो यहाँ आके इतना अच्छा नहीं, लग मैंने रहा को है। दोबारा ईद के बाद दावत दी, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्योंकि एक दिन गवर्नर हाउस में आप गुजारें। हमारे यहाँ पे लॉन्स हैं, आप बिल्कुल यहाँ पे खेल भी सकते हैं। हमारे साथ छोटा सा एक चिड़ियाघर भी है, बहुत सी और एक्टिविटीज, ताकि बच्चे देखें, अंदर विजिट करें, हॉल्स देखें और ऑफिस स्पोर्ट्स देखें। एक्टिविटीज़ के लिए भी आपने कुछ मैंने किया कहा होगा। मैंने कहा बिल्कुल है। मैं कि यहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, यहाँ पर अगर क्रिकेट खेलना चाहते हैं, फुटबॉल, जो भी खेल यहाँ पे खेलना चाहते हैं, वहाँ पर मेरे सामने टेनिस कोर्ट है, चीज़ें तो ये चीज़ें होते हैं। मैं कि कम से कम ये इनको ओनरशिप मिले कि हमारे सूबे गवर्नर से और अपना से। देखिए, जो भी गवर्नर साहबान आते हैं हमारे लिए बड़े जो है वो रिस्पेक्टेबल है। हर किसी का अपना एक तरीक़ाकार होगा, लेकिन मेरा ये है क्योंकि हम पॉलिटिकल हो गए, हम कहते हैं जब तक ये लोग ज़्यादा ना हो तो खामोशी जो है ना वो मज़ा नहीं आता। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि आने वाले फ्यूचर में हुकूमती लेवल पर इन बच्चों के लिए कोई प्रोग्राम्स आप कोई दे रहे हैं या कर रहे हैं? देखें, ये बड़े मैं समझता हूँ कि जो भी इनको जो इस वक्त इनको ओनरशिप दी हुई है, इन्होंने बहुत बेहतरीन इनको पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने के बाद मैं समझता हूँ हुकूमत इनको स्कॉलरशिप भी देती है। और ये देखें, ये नॉर्मली होता है पहला बैच मुश्किल। जब आपका पहला बैच कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई मिसाल दूँ, मैं एक दफ़ा अफगानिस्तान गया, हमारे और अफगानिस्तान के ताल्लुकात बड़े ख़राब थे। तो मैंने एम्बेसडर से पूछा, मैं कैसे आप फिर इधर हो? कहते हैं ये मज़ा है कि हम जिधर भी जाते हैं कोई ना कोई मैक्सिमम मर्द हैं, खातून या मर्द, जो भी बच्चे बच्ची मिलते हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान की फ़लानी यूनिवर्सिटी से हम पढ़े हुए हैं। तो पाकिस्तान की फ़लानी यूनिवर्सिटी हमारे कहते हैं काम आसान हो जाता है, हमें ऊपर जाना ही नहीं पड़ा। तो जब ये बैच इनका निकलेगा, जो इंजीनियर्स बनेंगे, डॉक्टर्स बनेंगे, CSS करेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक इन्वेस्टमेंट है। इन्हीं में से मुल्क का फ्यूचर है। ये फ्यूचर ये है कि जब वो बच्चा या बच्ची जब वो अपने मकाम पे पहुँचेंगे ना, तो उनको ये याद आएगा, तो इनको भी सपोर्ट वो करेंगे बिल्कुल कि देखिए हमने यहाँ से पढ़ के गए हैं, तो हमें इनको भी सपोर्ट करना चाहिए। और जो बन जाएंगे वो हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। हमारे पाकिस्तान के मुस्तकबिल हैं, यही लोग मुस्तकबिल हमारे मुख्तलिफ फील्ड्स में जाएंगे। पाकिस्तान के जो है यही फ्यूचर है पाकिस्तान का। सर, रमज़ान के इस बाबरकत महीने में कौम के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखें, ये रमज़ान जो है बड़ा ही इम्तिहान वाला रमज़ान है। आप देखें पाकिस्तान के सराउंडिंग में हर तरफ जो है वो जंग है। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मेहरबानी हमारे ऊपर कि हम हमारे ख़ित्ते में, पूरे ख़ित्ते में जंग शुरू और हम उस आग से थोड़ा सा बचे हुए हैं। और हमारी, मैं समझता हूँ कि ये एक हमारी हिकमत अमली है। अगर आप फील्ड मार्शल साहब का मैं इसमें ज़िक्र करूँ या वफाकी हुकूमत का ज़िक्र करूँ या पॉलिटिकल पार्टीज़ का, हमने जिस तरीके से पाकिस्तान को इस मुश्किल हालात में बचाया हुआ है, ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ हमारे लिए एक नेमत है। और आप देखें कि यहाँ हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान है, फिर इंडिया है, फिर ईरान है। हमारे पड़ोस में 3 मुल्क हैं, तीनों में जंग शुरू जंग चल रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब ये हमारे इंडिया हमारे लिए बिल्कुल बेताब बैठा हुआ है। अफगानिस्तान सिचुएशन मेरे आपको ख्याल पता से आपने इंडिया का शौक तो पूरा कर दिया है। वही मैं कहता हूँ, वो अभी भी बेताब बैठा हुआ है। जिस तरीके से वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है आपके अफगानिस्तान में और यहाँ पे हमें वो कर रहा है। फिर आप ईरान को देखें, कितनी बड़ी जंग, पूरी खलीजी ममालिक में देखें क्या चीज़ हो रहा है, इसमें बचे हुए। लेकिन मैं कहता हूँ कि आज भी हमें सब्र का जो है वो कहते हैं कि सब्र से काम लेना चाहिए, तहम्मुल से काम लेना चाहिए। पाकिस्तान ने एक सब्र, तहम्मुल और बड़ी मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही मुस्तकिल मिजाजी के साथ एक ऐसी अपने लिए एक रास्ता तलाश किया और अपने एक ऐसे प्लेटफॉर्म बनाया है आहिस्ता आहिस्ता कि आज हम इन सब चीज़ों से बचे हुए हैं। और सारे ममालिक आपस में अगर लड़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो सर, जैसे माशाल्लाह आज इन बच्चों के साथ आपने इफ्तार किया और बड़ा अच्छा एक वक्त गुजारा आपने, आप भी खुश थे, आप भी अपना बचपन देख रहे थे और साथ में बच्चे भी आपके साथ खुश थे कि आज गवर्नर साहब के साथ हमने इफ्तारी की है। तो ये अब सारी कौम को इसके हवाले से क्या मैसेज देंगे कि हमें किस तरह मुस्तहिक लोगों की मदद करनी चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने जिसको भी जो भी सहबैसियत लोग हैं, अल्लाह ताला उनको और दे। और मैं समझता हूँ कि एक ये महीना है जिसमें मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की खुशनुदी रज़ा बंदा हासिल करता है। आपके बहुत से ऐसे लोग हैं, मज़दूर हैं, जिनको डेली वेजेस काम करते हैं, मज़दूर हैं, उनको मज़दूरी नहीं मिलती है। बिल्कुल। उनके साथ अगर बैठ कर आप करें, मतलब मैं समझता हूँ आप उसमें बड़ा नज़र आएंगे। तो जी बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हुई
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जनाब फैसल करीम कुंडी साहब के साथ। हमेशा इस गवर्नर हाउस के दरवाज़े आम लोगों के लिए भी खुले हुए थे, तो आज जो मैंने यहाँ पे एक बड़ा ही खूबसूरत जो देखा यहाँ पे इफ्तार डिनर जो इन बच्चों के लिए स्पेशली किया गया था, तो मैं बिल्कुल इसमें खराज तहसीन पेश करूँगा कि हमारे जितने भी हुक्मरान हैं इसी तरह अपनी कौम का, अपने बच्चों का, अपने लोगों का ख्याल रखें और उनके साथ प्यार, मोहब्बत और इखलाक से पेश आएँ, ताकि उनके भी दिल बड़े हों, कुछ बड़ा करने का वो सोचें। जी, तो हमारे साथ दो बड़े ही होनहार बच्चे हैं, अब्दुल वाहिद और मोहम्मद शाहिद। तो पहले हम मोहम्मद शाहिद से पूछते हैं कि आज इफ्तारी इन्होंने कितनी एंजॉय की। आज इफ्तारी में हमें बहुत मज़ा आया। गवर्नर साहब ने हमें बुलाया, हमें गिफ्ट दिए। हम यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा हम लोगों ने खुशी महसूस किया और हम गवर्नर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आज मुझे यहाँ पे बताएं कि पूरा यहाँ पे टाइम गुजार के कैसा लगा आपको? हमने यहाँ पे पूरा टाइम गुजारा, खेल भी किया। हमारा जो वक्त है जो हम लोग अपने हॉस्टल में गुजारते थे, वो हॉस्टल से ज़्यादा हमें यहाँ पे अच्छा लगा वो वक्त गुजारना। आप दोबारा भी आएंगे यहाँ पे? जब गवर्नर गवर्नर साहब हमें बुला लेंगे इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। गवर्नर साहब ने कहा है, उन्होंने कहा है कि ये जो ग्राउंड है ना, यहाँ पे आप फुटबॉल भी खेल सकते हैं, बैडमिंटन भी खेल सकते हैं, यहाँ पे आप क्रिकेट भी खेल सकते हैं। इंशाल्लाह हम ज़रूर आएंगे फुटबॉल, क्रिकेट और बैडमिंटन वगैरह खेलने के लिए। आप ज़रूर आएंगे? यस। चलें, अब्दुल वाहिद से पूछते हैं। हाँ जी, आप बताएं आज कैसा रहा दिन आपका? आज हमें गवर्नर साहब ने दावत दी थी अपने हाउस में। हमने यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के खाने खाए इफ्तारी में और मुख्तलिफ़ गिफ्ट्स हमें दिए, तो हम गवर्नर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन लोगों ने हमें दावत दी अपने घर में। फुटबॉल खेलने का भी कहा है गवर्नर साहब ने, कब खेलने आना है? जी, बस जब हमें गवर्नर साहब दावत देंगे तो हम इधर खेलने के लिए ज़रूर आएंगे। तो आज आपने फिर बहुत एंजॉय किया? जी बिल्कुल, आज हमने एंजॉय किया। आज यहाँ पर इन बच्चों के साथ वक्त गुजार कर बहुत अच्छा लगा। यकीन माने इसी तरह इस बाबरकत महीने के अंदर अपने साथ रहने वाले लोगों का ख्याल रखें, ऐसे मासूम फरिश्तों का ख्याल रखें, इनके सरों पर हाथ रखें। इनको बड़ी ज़रूरत है आपकी। आने वाला फ्यूचर हैं ये लोग। इन्हीं में से डॉक्टर्स होंगे, इन्हीं में से पायलट होंगे, इन्हीं में से वो हमारी जांबाज फोर्सेस में भर्ती होने वाले फ़ौजी होंगे। तो आप सबसे ये मैं अपील करता हूँ कि ऐसे मासूम फरिश्तों का, इन बच्चों का ख़ास तौर पे ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होगी किसी और प्रोग्राम में। कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।